بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ایک ہی مین دو چیزیں تھیں کل سے جن کے اوپر کافی زیادہ افواہ سازی بھی ہو رہی ہے اور بڑی سستی قسم کی سنسنی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ذرا ایبسلوٹ کلیئرٹی دے دیں اور میرا نام لے لے کے کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر صرف کلیریفیکیشن تھی. اچھا جی, کل خاص کر کل سے ویسے تو ان کے جو فرمودات کا نشانہ تو میں ڈیلی بیسس پہ رہتا ہوں, لیکن کل تو پچھلے 2 دنوں سے تو بہت زیادہ کچھ بارش کی جا رہی ہے. تو 2 تو کردار بڑے خاص ہیں. ایک جو کردار ہیں ان کی طرف سے بھی کل بہت زیادہ چیز کی گئی جو حیثیت اور حقیقت جن کی پنجاب حکومت کے سابق اجرتی ملازم, انگریزی میں جن کو کانٹریکچول امپلائی کہتے ہیں, عطا تارڑ صاحب, جن کو 20,000 روپے ماہانہ پہ چیف منسٹر پنجاب نے ذاتی خادم کے طور پہ ہائر کیا تھا جب نجم سیٹھی صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو انہوں نے ان کی کانٹریکٹ کو برخاست کر دیا تھا کہ اگینسٹ دا رول ہے. پھر شہباز شریف آئے تو ان کو دوبارہ لے آئے. آج کل وہ ایک سیاسی لیڈر بنے پھرتے ہیں. چلیں ان کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن میں نے کہا کہ میں ذرا ان کا سی وی آپ سے شیئر کر لوں. دوسری ان کے ساتھ جو کریکٹر تھی وہ شریف خاندان کی ذاتی ملازمہ, چونکہ ریزرو سیٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں, جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ صبح شام احتساب کرنے والے لوگوں کو, چاہے وہ کوئی میری طرح کا ایڈوائزر ہو یا مختلف سرکاری محکموں کے ملازم ہوں, ان کو حد تک کا نشانہ بنانا اور ان سے انتقامی کارروائی کرنے کی صبح و شام دھمکیاں دینا. تو انہوں نے کل 2 پریس کانفرنسز کی. ایک تو خیر وہ صبح کل پریس کانفرنس کی موزہ مانک, جس کو آپ جاتی عمرہ کے نام سے جانتے ہیں, وہاں پہ ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایکشن کے اوپر, اور اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جیسے کوئی شریف خاندان جن کا نام شریف ہے, یہ شریف بھی 2 ہوتے ہیں, آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو, تو یہ نام ہے, اس پہ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ یہ کوئی اور چیز ہے. تو شریف خاندان کی جو پلیشل رہائش گاہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکومت پنجاب کارروائی کرنے جا رہی. تو میں اس کے اوپر کچھ آپ سے کلیئرٹی کر دیتا ہوں, اور پھر جو رات کو ایک سنسنی پھیلائی گئی اس کی بھی آپ کے سامنے تمام چیزیں کھول کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک آپ لوگ جانتے ہیں, میں یہاں بارہا آپ لوگوں سے, چیف منسٹر صاحب پچھلے 2-3 ماہ سے جو پنجاب حکومت پروونس سرکاری زمین کی ریٹریول کی ایک مہم پوری پنجاب میں چل رہی ہے, جس کا باقاعدہ اب تو ہم اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں, بینرز بھی لگے ہوئے ہیں. اینٹی کرپشن کی رپورٹ ایکشن ایپ ہے, اس کے اوپر بھی لوگ نشاندہی کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پورٹل کے اوپر ایک اسپیشل اس کے اندر کر دیا ہے, جہاں پہ شہری قبضے کے اوپر, غیر قانونی قبضہ 2 طرح کا ہوتا ہے, کہ ایک کسی کی ذاتی جائیداد پہ ہے اور ایک سرکاری زمینوں کے اوپر ہے, اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. انٹرنلی گورنمنٹ کے اندر ایک پورا پروسیس چل رہا ہے, کیونکہ یہاں سے 30 سال سے تو پنجاب میں آپ کو پتہ ایک نظام قائم تھا, وہ نظام سکہ ختم ہوا ہے, تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں اب کھلنی شروع ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں لاہور کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ جب چیزیں پڑتال ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 1960s میں 66-67 میں لاہور کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موزہ مانک, جہاں پہ یہ جاتی عمرہ ہے, جاتی عمرہ تو آپ کو پتہ ہے نا, شاہی خاندان نے خود ہی اپنے انڈیا والے گاؤں کا نام یہاں پہ اس کو تفویض کیا, اصل نام تو اس جگہ کا مانک ہے. تو موزہ مانک میں حکومت پنجاب کی جو 839 کنال زمین جو تھی وہ موزہ مانک میں تھی. یہ میں آپ کو 66-67 کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے. تو وہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کی دیکھ رہا کہ وہ کدھر گئی ساری زمین, تو بہت ساری زمین جو ہے وہاں پہ موجود جو جن کا خانہ کاشت میں اور غیر دخیلدار کے طور پہ اندراج تھا, ان میں سے کچھ لوگوں کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہے 89 میں اور 92 اور 94 میں.
اس میں سے ایک نام تھا وحیدہ بیگم، ایک صاحب تھے محمد علی، اور اسی طرح سے ایک اور صاحب تھے، ان کے نام یہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو زمین ٹرانسفر ہوئی تو اس ٹرانسفر کے اوپر جو انتقال ہے، جو انتقال کے اوپر آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے لکھی ہوئی کہ باحکم ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو آرڈر نمبر 8030/89/265 کہ باحکم ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو یہ زمین، اتنی زمین وحیدہ بیگم کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اتنی بیگم محمد علی کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے، اتنی زمین کسی اور کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب بورڈ آف ریونیو نے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ذہن میں یہ چیز کر لیں کلیئر کہ جی سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، کوئی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن۔ اب ایک حکم کے اوپر ہے، اور وہ حکم کا بھی کوئی چٹھی موجود نہیں ہے، جو ریلیونٹ موضع ہے وہاں کی جو تحصیل ہے اس کے اندر نہیں ہے، اس کا بیک اینڈ پہ ایک حوالہ ہے ایک بورڈ آف ریونیو کی چٹھی کا۔ اس چٹھی کی جب تصدیق کی جاتی ہے تو بورڈ آف ریونیو ان رائٹنگ دے دیتا ہے کہ ہماری کافی کاوش کے باوجود نہ ہی یہ چٹھی ایگزسٹ کرتی ہے، نہ یہ حوالہ نمبر ایگزسٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آرڈر ہے، اور نہ ہی کوئی منطق ہے، اور قانون یہ ہے کہ غیر دخیلدار کو کسی بھی طریقے سے سرکاری زمین اٹھا کے نہیں دی جا سکتی، کس چیز کے عوض دی جا سکتی ہے۔ تو وہ اس چیز کی بیس کے اوپر بورڈ آف ریونیو لکھتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، جو ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر ہے، کہ اس کے اندر ریکارڈ کو درست کیا جائے اور جو پروونشل گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس کو بحال کر دیا جائے۔ اس کے اوپر جو متعلقہ افسر ہے وہ بی آر والا، وہ اے ڈی سی آر کو لکھتا ہے یا ڈپٹی کمشنر کو لکھتا ہے، وہ پھر ریلیونٹ تحصیل میں جاتا ہے، تحصیلدار اور پٹواری کے پاس، اور اب یہ نظام سارا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ تو وہ جو غلط انتقال درج تھے جو کہ ٹرانسفر ہوئی تھی وحیدہ بیگم، محمد علی اور دیگر لوگوں کے نام، وہ انتقال سارے ریورٹ کر دیے جاتے ہیں پنجاب حکومت کے نام پہ کہ یہ پنجاب حکومت کی زمین ہے۔ اب اس کے بعد نہ ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو جب انتقال کینسل ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے، اس کے بعد اب آگے سے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کا کوئی ریفرنس بھی بھیجنا تھا، کیونکہ جو سرکاری عمال تھے اس وقت، جو تحصیلدار تھا، پٹواری تھا، گرداور تھا، ان سے بھی سوال کیا جانا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن آپ نے سرکاری زمین جو ہے اس کو سب سے پہلے سیو کرنا ہے، اس کو ریورٹ کرنا ہے۔ موقع کے اوپر بہت سارے وہاں پہ اور لوگ قابضین ہوں گے، کیونکہ آگے سے وحیدہ بیگم، ان کے جو ورثاء تھے اور باقی محمد علی، وہ بہت سارے لوگوں کو زمین بیچ چکے ہیں، جس میں سے بڑا چنک شریف فیملی کو بکا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی کہ جی جیسے کوئی شریف خاندان کے جو گھر ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر کل رات کو میں تو سو رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جی کو بڑی سنسنی پھیلائی گئی کہ جی کنٹینرز آ گئے ہیں۔ اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جب بندہ چور ہوتا ہے تو پولیس کی نیلی بتی والی گاڑی اس محلے سے بھی گزرے تو اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئی ہے۔ بھائی اس وقت وہ کنٹینر رات کو، آپ خود جانتے ہیں آج کل یہ جو آپریشن بھی چل رہا ہے، اس وقت ایک جماعت جو ہے وہ جگہ جگہ روڈز بلاک کرتی ہے، دھرنے کرتی ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک پلان ریورٹ ہوا تھا اور رائیونڈ روڈ پہ بہت زیادہ، اور رات کو ہیوی ٹریفک چلتی ہے، نہ ہی کہیں پہ کوئی کنٹینر لگائے گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیمرے کی آنکھ آپ کی دیکھ لیتی کہ وہاں پہ کوئی بڑی پولیس موجود ہوتی۔ اس وقت تو لاہور پولیس صرف لاہور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، رستے کھلانے کے لیے اور اس تمام چیزوں میں مصروف ہے۔ کوئی سینس ہی نہیں بنتا، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، لیکن رات کو وہ سستی شہرت اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جی کہ کوئی پنجاب حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے، اور اسپیشلی اس وقت جب آپ ایک جا کے سول کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اگینسٹ دی ریونیو آفیسرز آرڈر، اب اس کے اوپر لیگلی وہاں پہ بحث ہونی ہے، تو پنجاب حکومت کیسے جا سکتی ہے وہاں پہ کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے؟ تو یہ نہ ہی کوئی رات کو آپریشن پلان ہوا، نہ ہی آن گراؤنڈ کچھ تھا، صرف واٹس ایپ کے ذریعے مسلم لیگ کے میڈیا ونگ نے، سوشل میڈیا ونگ نے یہ افواہ پھیلائی اور ایک سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جی جیسے کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔
تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ نیلی بتی کو دیکھ کے جو چور ہوتا ہے وہ کہیں بھی ڈر جاتا ہے، اور ادھر انہوں نے کنٹینر دیکھے تو سمجھے کہ شاید کنٹینر سے نہیں آپ کی دیواریں گرتی، وہ کسی بلڈوزر سے ہوتی ہے، کوئی ٹریکٹر جا، وہ چیزیں ہوتی ہیں، کنٹینر سے کس نے آپ کا کوئی گھر خالی کرانا ہے۔ ابھی آپ لوگ چلے گئے، اچھا اب اس کے اوپر ذرا لیگل پوزیشن کے اوپر آ جائیے۔ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ انتقال، جتنے بھی سبسیکوینٹ انتقال تھے سارے کینسل ہو گئے۔ اب معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت سے، جو شریف خاندان ہے ان کا نہیں ہے، ان کا معاملہ ہے ان سے جن سے انہوں نے زمین خریدی ہے۔ پنجاب حکومت نے تو جو اپنا رائٹ تھا وہ کاغذوں میں اس کا اندراج کر لیا ہے، فردر اس کے اوپر جو بھی کارروائی ہوگی وہ تمام ڈیو پروسیس فالو کر کے کی جائے گی کہ اس کی پوزیشن کیسے واپس لی جانی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں سارا وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے سرکاری حکم جاری ہوتا ہے۔ لیکن جو ان کے رائٹس ہیں، دیکھیں نا ایک معاملہ بڑا سمپل سا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی شریف خاندان نے غیر قانونی طریقے سے یہ زمین اپنے نام کروا لی، انہوں نے تو کاغذوں میں زمین خریدی ہوئی ہے وحیدہ بیگم کے ورثاء سے۔ اب اگر وحیدہ بیگم نے کاغذوں کے اندر ان کا کوئی اس قسم کا معاملہ تھا تو وہ ان کا اور ان کا وحیدہ بیگم کے ورثاء کا معاملہ ہے۔ حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی زمین خرید لیں اور وہ حکومت کی ہو اور اس نے کسی بھی طریقے سے غلط صحیح طریقے سے اپنے نام کروائی ہو، تو حکومت کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ ایک معاملہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب 89 میں یہ ٹرانسفر ہوئی تھی تو اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اس فیکٹر کو دیکھا جائے گا، لیکن جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کہیں کوئی مس یوز آف اتھارٹی تو نہیں تھی۔ اب اس وقت کا جو ریونیو سٹاف ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن یہ چیز اس کے برعکس ہے۔ اس وقت ایٹ بیسٹ شریف خاندان کا جو کلیم بنتا ہے وہ وحیدہ بیگم کے ورثاء سے بنتا ہے کہ ان کو ایک ڈیفیکٹڈ ٹائٹل جو ہے وہ بیچ دیا گیا۔ اب اس کے بعد صبح شام بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا اور جی ہم نے 180 ایچ میں ایک سیل قائم کر دیا ہے جو سرکاری لوگوں کو انتقام لینے کی پلاننگ کر رہا ہے، یہ تو بڑی بچگانہ سی چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کانٹریکچوئل نوکری لینے کے خواہشمند تارڑ صاحب ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پھر سے ان کی بحالی ہو جائے۔ تو میری مسلم لیگ نور والوں سے درخواست ہے کہ چلو جب تک حکومت آپ کی نہیں آتی، جو نہیں آنی کبھی بھی، تو ان کو اور کچھ نہیں سارے چندہ ڈال کے کوئی کانٹریکچوئل تنخواہ شنخواہ دے دیا کریں تاکہ یہ سمٹے رہیں۔ تو یہ اس کی ساری وہ کلیریفیکیشن تھی، بڑی سمپل سی چیز ہے۔ سرکار کی زمین تھی 839 کنال موزہ مانک میں، جو اسی طرح سے ہی ایک سلسلے میں پرائیویٹ پارٹیز کو ٹرانسفر کر دی گئی آن بیسز آف فوج لیٹرز، ڈاکومنٹس جن کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ریکارڈ، اور وہ ان کی کوئی لیگل بیسس بھی نہیں ہے۔ حکومت پنجاب نے وہ انتقالات کینسل کر دیے ایز پر رائٹ۔ کل شریف فیملی کی طرف سے وہ سول کورٹ میں گئے، ویسے قانونی طور پہ بتا دوں کہ وہ سول کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے، اس کے خلاف یا تو رٹ ہوتی ہے یا پھر آپ نے ریونیو کے پاس جا کے اس کی اپیل کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے رائٹس متاثر ہوئے ہیں وہ اپنی اپیلیں کریں گے، پورا ڈیو پروسیس فالو ہوگا۔ تو یہ چیز سنسنی پھیلانا جی کہ ایسی کوئی غلط بات کی گئی ہے بالکل درست نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپریشن ہوا ہے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی کوئی اینٹی ڈپریشن سیشن لیں، کیونکہ شہر میں آج کل آپ کو پتہ ہے پولیس بھی ہر جگہ پھر رہی ہے اور بلڈوزر اور کنٹینر بھی ہر جگہ پھر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو دیکھ کے پریشان ہرگز نہ ہو، جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ ون بائی ون کرنا جی سر، آپ شروع کر لیں پھر آپ اور آپ۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو بنی گالہ کی آپ نے مثال دی، بنی گالہ پرائیویٹ لینڈ ہے، وہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے۔ وہاں پہ ایشو جو تھا وہ زوننگ کا ایشو تھا، جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہے، جس طرح یہاں پہ ایل ڈی اے کے پاس ہے کہ اگر آپ کی زوننگ کے لاز کے مطابق کتنی فیس جمع کرانی ہے، تو وہ دونوں کا تو آپس میں کوئی منطق نہیں ہے۔ یہ سرکار کی زمین ہے اور سرکار کی زمین پرائیویٹ لوگوں کے قبضے میں ہے،
اور اس کا انتقال کینسل کر دیا گیا ہے. اب اگر میرا نہیں خیال کہ قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ سرکاری زمین پرائیویٹ پارٹی کو دے دی جائے. وہ تو کچھ ایسی پراپرٹی ہے جو دی جا سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس میں ہے, اور پنجاب حکومت ہی بہتر جان سکتی ہے. یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اگر یہ خواہش مند ہوں. دو باتیں کلیئر کریں. ایک تو پی ایم ایل این کا کلیم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پریشرائز کر کے ریکارڈ چینج کروایا ہے. پی ایم ایل این کا کلیم یہ ہے کہ وحیدہ بیگم کے نام پر یہ پراپرٹی موجود تھی, گورنمنٹ نے پریشرائز کیا ڈپٹی سیکرٹری اور اس کے وہ کیونکہ تمام تر آفیشیل ڈاکومنٹس آنی تھی, گورنمنٹ نے ریکارڈ چینج کرایا. گورنمنٹ ریکارڈ چینج کرانے میں کس حد تک ملوث ہے, یہ بات کی. دوسری اس کے ساتھ آپ نے چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے یہ کلیم کیا تھا کہ پنجاب میں 1,41,000 ایکڑ جہاں جہاں قبضہ تھا وہاں ویکیٹ کرا دی گئی سرکاری لینڈ. یہ ایک سابق پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے 241 کے نام پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان معاملہ ہے. نہیں, دو چیزیں ہیں. دیکھیں جی, پہلی چیز یہ ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے یہ تو وہ رضیہ بٹ کے ناول ہی ہیں جو اس وقت بیٹھ کے عطا تارڑ اور مریم, وہ جو میرے بھائی نے بھی یاد کرایا تھا, وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بنا رہی ہیں کہ پریشرائز کرا کے ریکارڈ چینج کرا دیا گیا. مطلب ہم نے پریشرائز کرا کے وہ جو چٹھی کا اندراج کروایا اس وقت کے انتقال کے اوپر, پھر وہ چٹھی جس کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور پھر وہ سارا وحیدہ بیگم والا معاملہ. یہ تو دیکھیں ریکارڈ خود بولتا ہے, ریکارڈ چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی افسر اس طرح سے پریشرائز ہوا ہے تو وہ تو بات 1 منٹ میں سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے کہنے والا بندہ کون ہے, کہنے والے وہی اجرتی ملازم ہیں پرانے صاحب کا. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقی زمینیں واگزار کرا لی, باقی زمینیں بھی تمام ڈیو پروسیس کر کے واگزار کرائی گئی ہیں. یہ زمین بھی انشاءاللہ حکومت جو بھی, کیونکہ یہ عدالت میں چلیں گے, ابھی جو ہم نے واگزار کرائی ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بھی چیزیں عدالت میں بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہوں گی. بالکل کروائے گی. جیسے دیکھیں ابھی تو یہ سول کورٹ میں گئے ہیں, وہاں کنٹیسٹ ہوگا, آگے بھی کنٹیسٹ کریں گے. اور باقی جن کے قبضے میں بھی سرکاری زمین ہے وہ امانت ہے عوام کی. سرکاری زمین کے مالک جو ہیں وہ عوام ہیں. سرکاری زمین چاہے کسی طاقتور شخص کے پاس ہے یا کمزور شخص کے پاس ہے, اس کو واپس کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں ہوں گے, کل کسی اور کی ذمہ داری ہوگی, لیکن یہ ذمہ داری رہے گی. اب یہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے, آپ لوگوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے کہ جی مانک میں 839 کنال سرکاری زمین تھی, اس کو کیسے واگزار کرایا جانا ہے. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ تقریباً 3 سال جو ہے وہ پورے ہونے کو ہیں, چند ماہ رہتے ہیں. اب تک یہی دیکھا گیا ہے کہ جی ایک پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے یا FIR درج ہوتی ہے, اس کے بعد ملزم جو ہے وہ ضمانت کروا دیتے ہیں اور مٹی پڑ جاتی ہے اس پہ. آپ یہ بتائیں کہ کب تک پاکستان یا ہماری حکومت اس قابل ہوگی کہ کوئی بندہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, ہاں مجھ سے کرپشن ہوئی ہے, میں یہ واپس کر دوں گا, مجھے معافی دے دیں. اچھا, یہ تو آپ وہ والا کام کہہ رہے ہیں جو اللہ معاف کرے کوئی نہیں کر سکا کہ چوروں کے اندر ایمان پیدا کر دیں. تو یہ تو ریفارمیشن کے لیے کچھ پروسیس کرنا پڑے گا. دوسری میں یہ بیل کے اوپر آپ لوگوں سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ پروسیس کو دیکھیں. میں خود بہت اس چیز کا قائل ہوں کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. بیل از پارٹ آف ڈیو پروسیس. ہمارے یہاں تو بیل بڑی دیر سے ہوتی ہے. اگر مجھ سے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا پوچھیں تو بیل تو ایک ایسی چیز ہے, ہاں ایک گارنٹی ہونی چاہیے کہ بندہ بھاگے گا نہیں اور مقدمات جو ہیں تیزی سے چلتے رہیں گے. اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کسی چیز کی بہتر انویسٹیگیشن ہونا. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بڑی ہی اچھی کوالٹی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو حقائق اور ایویڈنس سامنے آ رہا ہے, پہلے اتنی وضاحت سے چیزیں نہیں آتی تھیں. اس کے بعد سلسلہ ہے پروسیکیوشن کا. پروسیکیوشن کا جو سلسلہ ہے وہ عدالت کے اندر ہوتا ہے. عدالتوں کے اندر ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگنے کی 2 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر نظام اتنا بوسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور حکومت اپنے وسائل کے مطابق ہی کر سکتی ہے. تو یہ ایک سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے. عدالتیں کم ہیں, کیس لوڈ بہت زیادہ ہے. ابھی 120 عدالتوں سے بات شروع ہوئی تھی, احتساب کی بڑھانی ہے. 30 عدالتوں کا پہلا فیز میں اپروول ہوا ہے. لاہور کی بھی احتساب عدالتیں جو ہیں وہ بھی شفٹ ہو رہی ہیں. 5 نئے ججز اپوائنٹ ہونے ہیں.
اس میں جوڈیشری کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے. تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. دوسری وجہ ٹرائلز کی ڈیلے ہونے کی قانون کے اندر چونکہ یہ ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو تمام موقع دیے جائیں اور عدالت کا ٹلٹ ملزم کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اس کو انصاف ہونے کا بھی کوئی یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ نہیں ہوا وہ شک نہ ہو. تو ڈیلیز کرنا، لمبی ڈیٹیں لینا، ایک ایک گواہ کے اوپر 10 تاریخوں کی جرا کرنا، یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جس سے ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے. اس میں پروسیکیوشن کا، حکومت کا اور آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ پرزویرنس کے ساتھ اس چیز کو فالو کرتے رہیں اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اب شہباز صاحب کے جو ٹی ٹی کیس ہے اس میں بہت زیادہ گواہ ہیں، وہ سارے گواہ پیش ہونے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. حکومت ڈٹرمن ہے کہ تمام گواہ پیش کیے جائیں گے. بیچ میں پہلے 1.5-2 مہینے کا تعطل آیا ان کی والدہ کی وفات کی وجہ سے. ابھی جج ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کورٹس کرتی ہیں. نئے جج جب آئیں گے تو دوبارہ وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا. پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے وٹنسز پیش کر رہی ہے، پروسیکیوشن نے ایک بھی ایڈجرنمنٹ نہیں لی. تو چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ عدالتوں کی طرف سے فیصلے آئیں گے. لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں، جن چیزوں کے اوپر مور ثبت ہو چکی ہے، کیا ہم سب ہمارے اندر تمام کے اوپر ہونا چاہیے نا. آپ میں سب سوال کریں، ایک شخص جو ڈکلیئر ہو چکا ہے چور سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ ابھی بھی روحانی پیشوا ہے، کنوکٹ ہو چکا ہے 2 عدالتوں سے. کسی اور مہذب معاشرے میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا جائے اپنی تمام باتیں کرنے کا؟ ایک ایسا مجرم جو سزا یافتہ ہے، بگوڑا ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہے، اشتہاری ہے، وہ ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے ہم اس کو پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں، وہ بولتا بھی ہے. اور وہ کیا بولتا ہے؟ وہ آج تک اپنی ایکسپلینیشن نہیں دیتا. وہ آج تک نہیں بتاتا کہ لنڈن کے فلیٹ کیسے خریدے تھے، اس کا منی ٹریل کیا تھا. وہ آج تک اپنے ہل میٹل کی چیزوں کی عوام کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا. وہ صرف اور صرف حکومتی اداروں کے اوپر حملہ کرتا ہے، دشنام ترازی کرتا ہے. اور وہ جو وزیر اعظم صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ احتساب کرنا، اس کے لیے ایک وہ مورل اتھارٹی پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پورے معاشرے کو ساتھ اس کے اندر کام کرنا ہے، تب یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ لیاقت بھائی. شہزاد صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مقبول شخص کو نہیں چلانا چاہیے، وہ دھمکیاں دیتے ہیں. اسی سپریم کورٹ نے ایک اور آرٹیکل 62-63 پر شخص کو نااہل کیا تھا، وہ ہے جہانگیر ترین. اب وہ عشائی دیتے ہیں اپنے ہم خیال گروپ کو اور عمران خان کو پریشرائز کرتے ہیں اور عدالت جاتے ہیں تو بینڈ باجا ساتھ لے کر جاتے ہیں، گل پاشی کی جاتی ہے. تو جب سے انہوں نے یہ ایڈونچر کیا ہے آپ بھی کچھ گھبرائے لگ رہے ہیں اور لگتا ہے کپتان بھی جو ہے کچھ بلیک ہرگز نہیں. تو یہ بتا دیں کہ قانون اگر نواز شریف کے لیے ہے تو جہانگیر ترین کے لیے نہیں ہے. دیکھیں آپ کو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ کا تو چپتا سوال کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن میرے جواب کو اپریشیٹ کرنا بھی آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں اخلاقی وہ ہے. مجھے آپ ایمانداری سے بتا دیجئے کہ کب کس حکومت نے اپنے کسی ہواری یا اپنے کسی عزیز جاننے والے کا احتساب کیا ہو. ہمیں آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ جی میرا یوٹیوب کا چینل اچھا ہو جائے گا آپ شوگر کمیشن کی رپورٹ شروع کرا دیں. آپ نے نہیں کہا کہ اس کی رپورٹ پبلک کر دیں. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے تمام ایف آئی آرز نہ کاٹ. یہ کریڈٹ آپ کو اس حکومت کو دینا پڑے گا کہ ہم نے نہ صرف سوال کیا ہے بلکہ احتساب کے عمل میں جو قانون کے پروسیس کے تحت چیزیں ہیں ان کو فالو کیا ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی شخص بھی کسی طریقے سے نہ ڈرا سکتا ہے نہ بلیک میل کر سکتا ہے. ہم ہرگز کسی چیز کی میڈیا پہ کس طرح سے چلتی ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے. شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، اس کی فائنڈنگز آئی، اس کے نتیجے میں جتنے پینل اور ایڈمنسٹریٹو ایکشنز تھے سب کے اوپر عمل ہوا. باوجود انتہائی ہمارے اوپر پریشر بھی تھا، ایک ہر طرح کا آبسٹیکل کھڑا کیا گیا، لیگل آبسٹیکلز کھڑے کیے گئے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک ہم نے ایک ایک مقدمے کو لڑ کے آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ چینی کی قیمت بھی مقرر کی ہے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان. سٹا کھیلنے والے، ایک تو وہ قیمت ہے جو مل زیادہ کر دیتی ہے، دوسری وہ لوگ ہیں جو یہ سٹا کھیل کے 30 40 روپے پر کلو منافع کما رہے تھے. ان کے خلاف اس کو جہاد کہتے ہیں، وہ شروع کیا ہے. اور اس پہ اگر ہمیں یا کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری اگر حکومت کو خطرہ ہے
تو یقین رکھیں جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ کوئی کام کریں، اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کسی سے کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، قانون کے مطابق کام. صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس بات کا بھی جواب آپ نے ہی دینا ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اشتہاری سزا یافتہ جو مجرم ہے وہ باہر چلا گیا اور وہاں سے بیان دے رہا ہے. اس بات کا بھی جواب اور جواز آپ نے ہی دینا ہے کہ اسے یہ سہولت کس نے فراہم کی، کون سی کابینہ تھی جس نے منظوری دی اس کے باہر جانے کی. سر یہ ایک ہی سوال کیا کریں نا یار آپ دو. سیکنڈلی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور کا ایک معاملہ ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے کہ اس نے ایک اراضی کے بارے میں یہ جاننا چاہا کہ 839 کنال زمین تھی یہاں پر اب کہاں گئی، اور اسی تحقیق میں تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ 2 لوگوں کو الاٹ کی گئی اور غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی. یہ مقامی معاملہ ہے، پنجاب حکومت سے لاہور مقامی سے متعلق ہے، لیکن آپ وفاقی وزیر ہوتے ہوئے اس پر جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ساری کا سارا ایشو فیڈرل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بھی آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. کل وہ جو دونوں آئے تھے جن کا میں نے بتایا ہے، ایک ذاتی ملازم اور ایک اجرتی ملازم، وہ کل سے لے کے آج تک ایک نام لے رہے ہیں. وہ میرے کسی پھوپھی کے لڑکے کا تو نام نہیں لے رہے نا، وہ شہزاد اکبر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کی ماں پر وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس لیے میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں آپ کو آ کے تمام سچویشن سے آگاہ کروں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے، میرے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. پرسوں جب اس کی شہباز شریف کی بیل گرانٹ ہوئی، جس کا ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوا، جب وہ بھی ہوئی تو اس وقت بھی باہر نکل کے رانا ثناء اللہ اور آپ نے وہ بھی کور کیا ہوگا موسٹ پرابلی، اور عطا تارڑ نے کیا فرمودات کیے ہیں. انہوں نے تو مجھے دھمکیاں دی ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہماری آپ کے ساتھ اب خاندانی دشمنی ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. تو کم از کم مجھے اتنا تو گریٹیٹیوڈ دیں کہ میں آ کے کم از کم آ کے آپ کو جواب دے سکوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں، دوسرا سوال بھی کرنے تھے. یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کس کابینہ نے اس کو اجازت دی. وفاقی کابینہ نے اجازت دی تھی نواز شریف کو 7 ارب روپے کی ضمانت دے کے جانے کے لیے. ریکارڈ کو کریکٹ کر لیجئے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو انڈر ٹیکنگ کے اوپر جانے کی اجازت دی تھی. تو برائے مہربانی یہ سوال بار بار نہ دہرائیں، اس کا جواب آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کو اجازت جو ملی باہر جانے کی وداؤٹ اینی سیکیورٹی شیورٹی، وہ کورٹ کی طرف سے اجازت تھی. ہماری کابینہ کی اجازت بڑی اسپیسیفک تھی کہ ٹھیک ہے علاج جانے کے لیے. اس وقت آپ لوگ ہی تو سارے کور کرتے تھے کہ ہائی میں مر گئی، ہائی میں مر گئی، اتنی پلیٹیں رہ گئی ہیں، بس ختم ہوگی، کراکری ختم ہوگی. اس وقت مارکیٹ میں ایک نہ پرچ رہی نہ پیالی رہی. تو اس وقت ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور جو میڈیکل ایویڈنس کابینہ کے سامنے رکھا گیا، پورے میڈیکل بورڈ نے تصدیق کی کہ جی اس کا جانا لازمی ہے ان رائٹنگ. تو ہم نے کہا ٹھیک، ہم اجازت دیتے ہیں 1 ٹائم پرمیشن کی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں اتنا یہ اس کے اوپر شیورٹی دے کے جائے. وفاقی کابینہ نے میرے خیال میں اپنی جو ایک ذمہ داری تھی، اخلاقی ذمہ داری بھی تھی کہ ایک شخص اگر بیمار ہے اور میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوالیفائڈ نہیں تھے کہنے کے لیے کہ نہیں بیمار نہیں، یہ چور ہے. میڈیکل بورڈ کہہ رہا ہے تو ہم نے کہا جی درست ہم دیتے ہیں، لیکن ہماری جو ذمہ داری تھی کہ ٹھیک ہے جتنے کیسز کے ان کے اوپر ہیں اتنی یہ شیورٹی دے کے جائیں. اس کے بعد وہ عدالت گئے، عدالت نے سمجھا کہ نہیں ان کو انڈر ٹیکنگ پہ جانے کی اجازت دے دینی چاہیے. تو یہ بات وفاقی کابینہ کی نہیں تھی، عدالت کی تھی. سر یہ 2 سوال اکٹھے کر لیں پھر میں جواب دوں گا. جمعے کا ٹائم. آپ کی ساری کوششوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں آپ کو کیوں الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ صرف نون لیگ والے نہیں، بات ساری. جو افسران کو انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ جو افسران ہیں ان کو آپ نے پریشرائز کیا وہ ان کے پاس موجود ہے، تو بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ کیا وجہ کہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کری؟ 3 سال ہو گئے. سر دیکھیں آپ بھی ان سب سے پہلے میں تو اکٹھا جواب دوں پھر ختم کر دوں. میں دونوں کا آپ کا سوال سیم ہی تھا تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہوئی ہے وہ تو مشاورت کی ذمہ داری ہے، اس میں میرے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے. لیکن کام احتساب کا ہے. جو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں جن کا تعلق اس جماعت سے پرانا ہے، جو خان صاحب کی ذات کو جانتے ہیں، جس کام کی وجہ سے
وہ ایک عملی سیاست میں آئے، وہ کام تھا انصاف اور احتساب کا. اور احتساب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اکراس دا بورڈ نہ ہو. اور اکراس دا بورڈ یہ ہے کہ اپنے کا بھی ہوگا، دوسرے کا بھی ہوگا، اور ہر اس کا ہوگا جو قانون کے مطابق احتساب جس کا کیا جانا چاہیے. اب یہ انفارچونیٹ ایشو کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں کہ یہ میرے نام کے ساتھ احتساب کا لفظ منسوب ہے. تو میرے بھائی جو بندہ احتساب کروا رہا ہے یا کر رہا ہے یا احتساب سے منسلک ہے، یہ بڑا ان پاپولر کام ہے، کیونکہ جس کا احتساب ہوگا اس کو بہت برا لگے گا. میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی لاہور میں عرض کیا تھا کہ اگر میں پاپولیرٹی لینا چاہتا تو میں ادھر لچھے لگا کے بیچتا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ میں کوئی شوگر وہ کینڈیز بیچتا. احتساب کا عمل ہے، اس پہ کوئی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا. مجھ سے یہ شکایت اپوزیشن کو بھی ہے، اپنے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، اور بھی لوگوں کو ہے. کل تو کوئی صاحب مجھے جیل بھجوانا چاہ رہے تھے اپنے آرگومنٹس کے اندر. تو دیکھیے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آپ کے ہر عمل کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ عدالتیں موجود ہیں ہمارے ملک میں. کیونکہ میں خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، قانون سے شعبے سے میرا تعلق ہے، اس کا ایک طالب علم ہوں. پاکستان کا آئین بڑا خوبصورت ڈرافٹ ہوا ہے. اس کے اندر جس کو باہر جوڈیشل ریویو کہتے ہیں، ہمارے ہاں ریٹ پٹیشن کہتے ہیں، آپ کے 20 کے قریب یا 20 سے زائد انسانی حقوق ہیں جو آئین کے اندر ہیں. ان سے متصادم کوئی بھی مقننہ کا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ ایگزیکٹو کا کوئی ایکشن ہوگا، کوئی فیصلہ ہوگا، اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا ہر ایکشن چیلنج ہوا ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ایکشن ابھی تک گزرا ہے جو عدالتوں میں چیلنج نہ ہوا. لیکن اللہ کے فضل سے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے جس میں وہ چیلنج سکسیسفل ہوا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایگزیکٹو کا جو ایکشن ہے وہ جوڈیشیس ہو، رول آف لاء کے مطابق ہو اور ڈیو پروسیس فالو ہوا ہو. تو اب اس سے مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ ہمارا جتنا پروسیس ہم نے فالو کیا ہے اس میں ڈیو پروسیس بھی تھا اور جوڈیشیسلی کیا گیا ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی اور تمام ایکشن کی بیسس قانون تھا. جس کی ایک واضح ابھی ریسنٹ مثال یہ شوگر والے کیسز ہیں. شوگر کمیشن کی اور وفاقی کابینہ کے جو ایکشنز تھے ان کو لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان کی بیسٹ لیگل ٹیموں کے ساتھ چیلنج کیا گیا. ہر جگہ سے حکومت کے حق میں فیصلہ آیا. سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، حکومت کے حق میں فیصلہ آیا. جو شوگر کی ابھی ریسنٹ ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس میں جے ڈی ڈبلیو اور العربیہ رمضان شوگر مل والے اکٹھے اس ایف آئی آرز کو بھی چیلنج کیا، جورسڈکشن کو چیلنج کیا. وہ بھی 4 مہینے آرگومنٹس ہوئے، بہت اچھے لیگل آرگومنٹس ہوئے دونوں سائڈ سے. ہر کسی نے اپنا موقف بیان کیا. کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ جی آپ کی جورسڈکشن بھی ہے، پریما فیسی کیس بھی ہے اور آپ اس معاملے کو پروسیڈ کریں. تو میں تو اپنی صفائی میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ابھی تک جو کچھ کیا ہے قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے اور اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق اور اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق کیا ہے. اور ان کا عوام سے احتساب کا وعدہ تھا اور احتساب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اکراس دا بورڈ ہو. بہت شکریہ سر. ختم جمعہ نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میرے علم میں یہ بالکل دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اپنا کام کرنے میں آزاد ہیں، نہ وہ پہلے کسی طریقے سے انفلوئنس ہوئے نہ اب دوبارہ کسی طریقے سے انفلوئنس ہوں گے. باقی سیاسی طور پہ کیا بات ہوتی ہے، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اگر کسی معاملے کے اوپر تحفظات ہیں تو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ یا ایون اگر پرائم منسٹر چاہیں گے اور ان کے پاس وقت ہوگا تو وہ بھی ان کے تحفظات کو دور کریں گے. دیکھیں ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ابھی تک مجھ سے بھی بہت لوگوں نے بات کی ہے، پرائم منسٹر کو بھی لوگوں نے کہا ہے، سینئر لیڈرشپ سے کہا ہے،
ان کے تحفظات کیا ہیں؟ ان کے تحفظات یہ ہیں کہ جی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، تو وہ تحفظات تو سب کے دور کیے جانے چاہیے. میں سمجھتا ہوں، میں خود حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ کسی دیکھیں یہ ملاقاتیں کرنا تو دو لوگوں کے مابین بات ہوتی ہے. ملاقات کریں ضرور کریں، نہ کریں ان کی مرضی ہے. یہ اس میں میرا دیکھیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہے وہ ان کے ملٹری سیکرٹری ہیں، وہ اس کے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. یار انٹرنیٹ کے ایج میں یو ایس بی کو اتنا تردد کرنا تھا، اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرنا تھا. مطلب میں وہی تو بات کہتا ہوں کہ جو بات کوئی کرتا ہے اس میں لاجک تو ڈھونڈ لیا کریں بھائی. یو ایس بی میں کیا وہ واٹس ایپ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا وہ ای میل نہیں بھیج جا سکتی تھی؟ یو ایس بی بھی ٹریس ہو جاتی ہے. میں آپ مجھے یو ایس بی دیں، میں آپ کو بھی بتا دوں تھی لوکیشن کیا تھی. ٹریس ہر چیز ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی بڑی پرانی سنسنی ہے. دیکھیں جس کسی کا احتساب ہوا ہے اس کو یہی اعتراض تھا کہ جی یہ جے اے ٹی واٹس ایپ پہ بنی تھی، یہ چیز یو ایس بی پہ آئی تھی. کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. دیکھیں کوئی میٹر نہیں کرتا. میرے اوپر ہر شخص جس سے سوال کیا گیا اس نے الزام لگایا جی کہ جی یہ کام کے پیچھے یہ ہیں. اچھا میری سی وی اتنی امپروو انہوں نے کر دی ہے، میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ اس وقت سے آپ شروع کریں کہ وہ جب فیک کیس کا اکاؤنٹ کا کیس آیا تھا، وہ بھی پیپلز پارٹی کو شکایت یہ تھی کہ شاید وہ کہتے ہیں جی ایف آئی اے تو یہ لکھ ہی نہیں سکتی، ان کی تو انگریزی ایسی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز میں مطلب کوئی اس قسم کی میرے اندر سپر نیچرل صلاحیتیں نہیں ہے کہ میں سارا دن میڈیا کے ساتھ بھی بیٹھا رہوں اور شام کو رات کے میں دیے کے نیچے بیٹھ کے یہ چیزیں بھی لکھتا رہوں. یہ مطلب تھوڑا سا مجھے کم آپ مشوری دیں، اتنی میں مشوری کے حامل نہیں. تھینک یو.